ریاست پاکستان آپ خیبر پختونخوا بلوچستان سابقہ فاٹا میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری میں ناکام سمجھتے ہیں؟ بظاہر تو ناکام ہے. ان کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہے اور ساتھ ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب کا رونا کیسا دیکھتے ہیں؟ غلاموں کی کوئی پریس کانفرنس سے کوئی زبان نہیں. جمعیت علماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پھر جو چیزیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور پھر معافی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معافی کی بات جہاں تک، تو معافی کے لیے ذرا پہلے اپنے اس بات کو اینالائز کرنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا کیا کہا ہے کہ جس پہ معافی کا مطالبہ ہے. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو جس کو یہ متنازع کہتے ہیں، وہ 2 منٹ اور 21 سیکنڈ کا کلپ ہے. انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ ہم تو سمجھتے ہیں، پہلے سمجھتے تھے کہ جی بلوچستان بلوچ بیلٹ، اب تو پشتون بیلٹ میں ہم روزانہ جو ہے وہ 50 لاشیں اٹھانے لگ گئے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں صرف کفن خریدنے کے لیے، اب تو ہم صرف جنازے اٹھاتے ہیں. میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا حفاظت کے ساتھ، میرا مزدور مزدوری کے لیے حفاظت کے لیے نہیں جا سکتا، اور ہم روز جنازے اٹھاتے ہیں. تو اب جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھی تو شہداء ہیں. تو بھئی آپ تو آئین اور قانون سے کے حوالے سے آپ تو بندوق اٹھانے کے ذمہ دار ہیں، آپ تو وردی پہننے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس تو آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ آپ نے وطن کے ہر فرد کو اور اس کے بارڈرز کو اور اس کے ایک ایک انچ کی سالمیت اور دفاع کا فریضہ انجام دینا ہے. اور آپ اس کے لیے آپ کا پورا ادارہ تنخواہ لیتا ہے، آپ نے بائی چوائس اس کو آپٹ کیا ہے. میں اگر سیاسی کارکن ہوں تو میں نے بائی چوائس آپٹ کیا ہے. سیاسی کارکن جو ہے یہاں پر شہید ہوتے ہیں، یہاں پر سینکڑوں سویلین شہید ہوئے ہیں. ہم نے ایک دن میں 100 جنازے باجوڑے اور فاٹا میں اٹھائے ہیں. تو کیا میں اپنی قوم پر احسان ڈالوں گا کہ میں سیاست کر رہا ہوں تو میں اس میں شہید ہو رہا ہوں تو میرا قوم پر احسان ہو گیا؟ تو اسی طرح آپ صحافی ہیں، آپ کتنے صحافیوں نے سچ اور حق بولنے کی پاداش میں شہادت جو ہے وہ پائی ہے، تو آپ قوم پر احسان ڈالیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی میں تو جو ہے وہ، آپ تنخواہ بھی لیتے ہیں، اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، لیکن آپ کسی پر احسان نہیں ڈالتے کہ میں حق اور سچ کی پاداش میں شہید ہو رہا ہوں. اسی طرح اگر یہاں پارلیمنٹیرین جو ہے وہ تنخواہ بھی لیتا ہے، اپنا گھر بھی چلا رہا ہے، لیکن اگر وہ کل کو کسی میدان میں یا اس سے پہلے جو شہید ہوئے ہمارے ایم این ایز اور ہمارے سینیٹر، تو وہ کیا قوم پر احسان ڈالیں گے؟ اور کیا ہم ان کو یہ کہیں گے کہ جی آپ تنخواہ لیتے تو اس لیے شہید ہو گئے؟ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک چیز اٹھا لینا. مولانا صاحب نے سادہ بات کہی ہے کہ آپ اس کے لیے ٹرین ہیں، آپ کے پاس قلعے ہیں، آپ کے پاس بندوقیں ہیں، آپ کے پاس ٹینک ہیں، آپ کے پاس بارود ہے، آپ کے پاس جہاز ہیں. تو دہشت گردوں سے لڑنے کا حلف آپ نے اٹھایا ہوا ہے. ہم سویلین ہیں، ہمیں مت کہو کہ آپ لشکر بناؤ اور دہشت گردوں سے لڑو. اب یہ مولانا صاحب نے کیا غلط بات کی ہے؟ ان میں ذمہ داری ہے، یہ ہے ان کی ذمہ داری. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب معافی کا مطالبہ وہ کیوں کریں گے کہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی بات کر رہے ہیں کہ سویلین کو کہتے ہیں لشکر بناؤ اور بندوق اٹھاؤ؟ ہم کیوں مطالبہ نہ کریں کہ آپ معافی مانگو کہ مولانا صاحب نے آئینی اور قانونی بات کی اور آپ جو ہے آپ نے ان کی ٹرولنگ اور ان کو گالیاں دینے کا سلسلہ. آئین کی پاسداری کے مطابق ہر ادارے یا ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی. آپ ذمہ داری ہے، اگر میں سیاسی کارکن ہوں تو سیاست کرنا یہ میرا کام ہے، میرے قانون آئین اور قانون کی ذمہ داری ہے. اگر میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو قانون اور آئین بنانا میری ذمہ داری ہے. وہ اگر آپ صحافت کرتے ہیں تو قوم کو حق اور سچ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے دفاع کے مسؤول اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ملک کی ایک ایک انچ کا ایک ایک چپے کا تحفظ کریں گے، اور اس میں جو ہے شہادتیں آئیں گی. لیکن ہم نے اپنی فیلڈز بائی چوائس آپٹ کی ہیں، اور اس کا احسان ہم اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ آپ صحافت میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے، چاہے آپ شہید ہوتے ہیں چاہے آپ غازی بنتے ہیں. ہم سیاسی میدان میں لوگوں میں جاتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں، چاہے ہم شہید ہوں چاہے ہم غازی بنیں چاہے ہم جو کریں. اور اگر میرے دفاع کے مسؤول ادارے ہیں چاہے وہ میرے بارڈر کے تحفظ میں شہید ہوتے ہیں، ہم سب آپس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ قوم اور یہ ملک بنے گی. کیسے بنے گی؟ اور اس پر آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ معافی مانگو؟ بالکل. تو کیا کہیں گے بلوچستان میں امن امان کی خراب صورتحال، خیبر پختونخوا میں اور سابقہ فاٹا میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی ترجمانی کی ہے اور ان کی آواز بن گئی؟ آپ خود فاٹا سے رہنے والے ہیں، آپ بتائیں یہ کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے الفاظ میں آپ کے امن کے لیے کی ترجمانی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ کیا آپ کے فاٹا کے لوگوں کا اور پشتونخوا کے لوگوں کا، بلوچستان کے لوگوں کا یہی مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں کیوں کہتے ہو بندوق اٹھا کر دہشت گردوں سے لڑو؟ آپ تو ٹرین ہے، آپ کیوں نہیں لڑتے؟ تو یہ آپ کی ترجمانی کی ہے، انہوں نے بلوچستان کی ترجمانی کی ہے، فاٹا کی ترجمانی کی ہے، خیبر پختونخوا کی ترجمانی کی ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ریاست پاکستان آپ خیبر پختونخوا بلوچستان سابقہ فاٹا میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری میں ناکام سمجھتے ہیں؟ بظاہر تو ناکام ہے.
اگر ناکام نہ ہوتے تو روز بروز یہ چیزیں بڑھتی کیوں چلی جاتی؟ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ منٹ اور کچھ گھنٹوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا. اب آپ کے خیبر پختونخوا میں کیا موٹر وے، کیا جنوبی اضلاع میں شاہراہیں مغرب کے بعد سنسان نہیں ہو جاتی؟ کیا تھانوں میں پولیس معصور نہیں ہو جاتی؟ کیا آپ کا فاٹا نو گو ایریا نہیں بن چکا؟ کیا بلوچستان کا بلوچ بیلٹ نو گو ایریا نہیں بن چکا؟ اب پشتون بیلٹ میں جو آپ نے زیارت اور ہنا میں دیکھا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم کی رہنماؤں کی پریس کانفرنس سے اور ساتھ ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب کا رونا کیسا دیکھتے ہیں؟ غلاموں کی کوئی پریس کانفرنس سے کوئی زبان نہیں ہوا کرتی. لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگوں نے تو یہی ٹرینڈ چلایا ہے کہ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ. ہم ایک بات ریاست پاکستان کو بھی بتانا چاہتے ہیں، حکومت پاکستان کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے کارکن، ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں، ہم پاکستان کے جغرافیے کے بھی وفادار ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے بھی وفادار ہیں، ہم پاکستان کے ایک ایک شہید کو اپنی آنکھوں کا نور اور سر کا تاج سمجھتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہوگا، چاہے وہ صحافی ہوگا، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوگا، چاہے ہمارا فوجی ہوگا، لیکن ہمیں امن دو، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو معیشت دو، ہماری معیشت کو ٹھیک کرو، ہمیں دہشت گردوں سے امان دو. پاکستانی قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی. اگر آپ اپنے بنیادی فریضے میں ناکام ہوں گے تو پھر پاکستانی قوم کا حق ہے وہ تنقید بھی کرے گی، وہ آواز بھی اٹھائے گی. تھینک یو.